نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے پسندیدہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک پروگرام اقرا، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور۔ ہم اپنے اس خوبصورت پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کو کس طرح تلاوت کیا جاتا ہے، اس کی ریسیٹیشن، اس کے تقاضے، اس کے لاز کیا ہیں، اس سپرفیشل، سطحی، اجمالاً، مختصراً ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو کس طرح فلوئنٹلی، روانی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ مقصد لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آئیے اسی مقصد کے ساتھ اور اسی نیک جذبے کے ساتھ اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا پروگرام سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 تا 36 پر مشتمل ہے، تو آئیے پہلے ان آیات ربانیہ کو سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه كان عنه مسؤولا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اس حصے میں ہم تلاوت کی گئی آیات کو جو آپ نے سماعت کی ہے جناب قاری عادل سلطانی صاحب سے، آئیے انہی آیات کو اب ہم بریک کر کے، تلفظ کر کے، علیحدہ علیحدہ صحیح مخارج کے ساتھ، اور اس کے جو ضروری اور نیسیسری جو لاز ہیں، جو قواعد ہیں، ان کے ساتھ تلفظ کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں اور بالکل توجہ انہماک کے ساتھ کانسنٹریٹ کرتے ہوئے اس کو سنیں بھی اور ہمارے ساتھ دہرانے کی کوشش بھی کریں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کے دوسرے اہم مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔
ولا تقربوا ولا تقربوا مال اليتيم مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده اور اگر وقف کریں تو پڑھا جائے گا اشدہ وَأَوْفُوا. بعض حضرات اس کو اوفو پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. جب ہم واو لین پڑھتے ہیں، واو مدہ پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں ہم او باؤ تاؤ یعنی کہ ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں. وَأَوْفُوا بالعہد ملا کر پڑھیں تو بالعہد ان العہد کان مسئولا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بالقسطاس. سین ہے، سین کو جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو پھر سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہے. سین صاد ثا، ان تینوں میں فرق ہے. ثا کو ہم دونوں دانتوں کے بیچ میں زبان کی ٹپ لا کر ادا کرتے ہیں ثا. صاد کو ہم اپنے زبان کے اوپری حصے کو تالو کے ساتھ لگاتے ہیں صاد. اور جب سین ادا کریں گے تو پھر ہونٹوں کو قدر گولائی میں لے جاتے ہوئے اپنی زبان کو جب ہم اپنے سامنے والے دانتوں کی روٹ پر لگائیں گے تو پھر سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہے سین. بالقسطاس المستقیم. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأویلا. جب ہم حمزہ کو سکون کی حالت میں پڑھتے ہیں تو ایک جرک کی طرح آواز آتی ہے اور قدر جھٹکا دیتے ہوئے، اور اس کو وہیں پر رک کر قلقلہ الف پر نہیں ہوتا. تأویلا نہیں کرنا ہے، پڑھنا ہے تأویلا.
ولا تقف، ولا تقف، یہاں پر قاف ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، لہذا جب ہم قاف کو پروناؤنس کرتے ہیں جبکہ وہ ساکن ہو، قاف تو جس کو توئیں کہتے ہیں، با جیم دال، جب بھی حروف ساکن ہو تو آواز ریپیٹ ہوتی ہے۔ ولا تق، قاف ہے ساکن ہے، قلقلہ کریں گے، تقف، ولا تقف ما لیس، لیس، ما لیس لک، لک به علم، ما لیس لک به علم، ان السمع، ان السمع والبصر، غا پر جب بھی زبر ہو تو را کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، پیش ہو تو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، جب را کے نیچے زیر ہو اس صورت میں ہم غا کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہاں پر را زبر ہے، اس کو تھک کر کے اور موٹا کر کے پڑھیں گے۔ والبصر، والبصر، والفؤاد، ناظرین کرام یہاں پر لفظ ہے والفؤاد، آپ غور سے دیکھیں تو آپ محسوس کریں کہ واو زیادہ پرومیننٹ ہے، لہذا بعض لوگ اس کو والفؤاد پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ واو کے ساؤنڈ کو ہم پروناؤنس نہیں کریں گے، واو پر کوئی حرکت موجود نہیں ہے، ہم اس حرف کو پروناؤنس کرتے ہیں جس پر زبر زیر یا پیش موجود ہوتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں اس کو ہم حذف کر دیا کرتے ہیں۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جو بغیر حرکت والے حرف کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر واو زیادہ پرومیننٹ ہے لیکن حرکت موجود نہیں۔ واو پر حمزہ ہے، حمزہ پر آپ دیکھیں کہ زبر موجود ہے، لہٰذا ہم والفؤاد واو نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے والفؤاد، حمزہ کو پروناؤنس کریں گے۔ لہذا یہاں پر بھی غور سے دیکھیں، حمزہ ہے اسی کے ساؤنڈ کو ہم پروڈیوس کرتے ہیں، والفؤاد، والفؤاد کل اولئک کان عنہ، کان عنہ مسئولا، مسئولا، کان عنہ مسئولا۔ ناظرین کرام آئیے اپنے سبق کے تیسرے اور آخری مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور سبق کے اس مرحلے میں ہمارے وہ ناظرین جو کہ انگلش کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور بعض حضرات عربی کو پڑھنے کے لیے انگلش الفابیٹ سے سہارا لیتے ہیں، یعنی رومنائز کر کے اس کو پڑھانا کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا جو پاکستان میں ہے، جو اہل عرب ہیں، جو عجم ہیں، عرب تو بہتر طور پر اپنے الفابیٹس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ یورپ میں موجود ہیں، مغرب میں موجود ہیں، جو پاکستان میں ایسے لوگ ہیں، تو ان کی سہولت کے لیے چونکہ یہ پروگرام دنیا کے بیشتر ممالک میں جاتا ہے، لہٰذا ان کی سہولت کے لیے ہم اس کو رومنائز کر کے بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اردو اور انگلش ترجمہ بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے سبق کا یہ مرحلہ ایسا ہے جس سے ہر قسم کے لوگ، چاہے وہ اردو پڑھتے ہوں، اردو بولتے ہوں، عربی بولتے ہوں یا انگلش پر قدرت رکھتے ہوں، وہ سب کے سب لوگ، وہ سارے مسلمان یا وہ لوگ جو کہ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، وہ سب اس سبق کے اس حصے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سبق کے تیسرے اور آخری اہم مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. ان اردو: اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر ایسے طریقے سے جو اس یتیم کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پورا کیا کرو اپنے عہد کو، بے شک ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. In English, come not near the wealth of the orphan, save with that which is better, till he come to strength, and keep the covenant. Lo, of the covenant it will be asked. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. In Roman: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. ان اردو: اور پورا پورا ماپو جب تم کسی چیز کو ماپنے لگو، اور تولو تو اسے ترازو سے تولو جو بالکل درست ہو، یہی طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے. In English, fill the measure when ye measure, and weigh with the right balance, that is meet and better in the end. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. In Roman: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. ان اردو: اور نہ پیروی کرو اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. In English,
O man, follow not that whereof thou hast no knowledge. Lo, the hearing and the sight and the heart, of each of these it will be asked. ناظرین کرام، ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس سبق میں جہاں ہم نے قرآن کو پڑھنا سیکھا، وہیں اس کے ترجمے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام ایسا عظیم الشان مذہب ہے جو ہمیں اپنے معاشرے میں ناپ تول کو صحیح طور پر ترازو سے، اس ترازو سے جو بالکل ایکوریٹ ہو، صحیح ہو، اس سے تولنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یتامہ، مساکین اور غرباء کے ساتھ محبت، مودت اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ یقین جانیے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی ویسینٹیز میں اگر لاگو کر لیں، اسلام کے قوانین کے تحت ہم آ جائیں، تو ہمارا معاشرہ آج بھی الحمدللہ بہتر ہو سکتا ہے 1400 سال پہلے کے معاشرے کی طرح۔ اور آج ہم اپنے عقائد، آج ہم اپنی مذہب کو، اور آج جتنی بھی ہماری سوسائٹی اور اس کے اقدار ہیں، اغیار سے بھیک مانگنے کی بجائے قرآن سے تعلیم حاصل کریں، تو آج بھی ہم اپنی نشاط ثانیہ کو اور بہترین اخلاقیات کو پا سکتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی قرآنی پند و نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو صحیح طور پر سمجھ کر اور صحیح پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔